السلام علیکم ایوری ون، دس از ڈاکٹر شرین حسین اینڈ یو آر واچنگ مائی چینل تھنک اباؤٹ اٹ۔ میرا بیسک مقصد اس چینل کو اسٹارٹ کرنے کا یہ تھا کہ ان ٹاپکس کے اوپر بات کی جائے جن ٹاپکس پہ اویئرنیس جنرل پبلک میں کم ہے۔ تو ایسا ہی ایک ٹاپک جس پہ آج میں بات کروں گی دیٹ از تھیلیسیمیا۔ تھیلیسیمیا ایک ایسی بیماری ہے جو کہ آپ کے بلڈ سے ریلیٹڈ ہوتی ہے اور اس کا تعلق ڈائریکٹ انہیریٹنس سے ہوتا ہے، یعنی یہ پیرنٹ سے بچوں میں آ سکتی ہے۔ تھیلیسیمیا میں یہ ہوتا ہے کہ جو ہماری بلڈ میں ایک پروٹین ہوتی ہے ہیموگلوبن، اس کی فارمیشن صحیح نہیں ہوتی اور اس کی وجہ سے آگے جو ریڈ بلڈ سیلز ہیں وہ کم بنتے ہیں، جس کی وجہ سے پیشنٹ کو مختلف طرح کے سمٹمز فیس کرنے پڑتے ہیں اور یہ مائلڈ سے لے کے سمٹمز بہت سیویئر تک بھی ہو سکتے ہیں۔ مائلڈ سمٹمز میں تھیلیسیمیا کے سمپل شارٹنس آف بریتھ، جلدی تھک جانا، کمزوری کا محسوس ہونا یہ ہو سکتے ہیں، اور سیویئر کیسز میں پراپر بچے کی ڈیولپمنٹ نہ ہونا اور بار بار پیریوڈیکلی بلڈ کو ٹرانسفیوز کروانا، یہ اس کے پرابلمس ہو سکتے ہیں، یہ اس کی کمپلیکیشنس ہو سکتی ہیں۔ تھیلیسیمیا کی دو میجر ٹائپس ہوتی ہیں، ایک مائنر تھیلیسیمیا کہتے ہیں اور ایک کو میجر تھیلیسیمیا کہتے ہیں۔ جو مائنر تھیلیسیمیا ہے وہ اگر ایک پیرنٹ میں ہے تو ضروری نہیں ہے کہ اگر ایک پیرنٹ میں ہے تو ضروری نہیں ہے کہ وہ بچے میں بھی ہے، لیکن اگر دو ایسے لوگوں کی شادی ہو جائے جو مائنر تھیلیسیمیا کے پیشنٹ تھے تو اس میں چانسز بہت بڑھ جاتے ہیں کہ ان کا بچہ میجر تھیلیسیمیا کا پیشنٹ ہو سکتا ہے۔ تھیلیسیمیا پاکستان اور انڈیا اور ساؤتھ ایشیا میں باقی جو کنٹریز ہیں بنگلہ دیش وغیرہ ان میں بھی بہت کامن ہے، اور اس کی میجر ریزن ہے کزن میرج، کہ نسل در نسل کزن میرجز ہوتی رہتی ہیں۔ کزن میرجز سے یہ ہوتا ہے کہ انہیریٹڈ جتنی بھی ڈیزیزز ہوتی ہیں وہ ایک جنریشن سے دوسری جنریشن میں پاس کرتی رہتی ہیں۔ تھیلیسیمیا کے اگر ایک مائنر پیشنٹ کی شادی ایک نارمل بندے سے ہو جائے تو چانسز کم ہوتے ہیں کہ بچہ جو ہے وہ تھیلیسیمیا کا پیشنٹ ہو۔ اس لیے یہ ضروری ہے کہ اسکریننگ کروا لی جائے شادی سے پہلے، چاہے کزن میرج ہے چاہے کزن میرج نہیں ہے۔ آپ ایک دفعہ دونوں پارٹنرز کی اگر اسکریننگ کروا لیں تو یہ اس چیز کے کیسز کم ہو سکتے ہیں کہ دونوں پیشنٹ اگر مائنر تھیلیسیمیا کے نہیں ہوں گے تو آگے میجر تھیلیسیمیا بچے پیدا ہونے کے چانسز کم ہو جائیں گے، کیونکہ یہ انہیریٹڈ ڈیزیز ہے اور اس کو روکنے کا واحد طریقہ یہی ہے کہ دو تھیلیسیمیا پیشنٹ کی آپس میں شادی نہ ہو، چاہے ان میں سمٹمز ہیں چاہے سمٹمز نہیں ہیں، لیکن وہ اس ڈیزیز کو کیری کرنے کا پوٹینشیل رکھتے ہیں۔ اس لیے کیونکہ یہ تھیلیسیمیا ایک ایسی بیماری ہے، اگر میجر تھیلیسیمیا کا پیشنٹ اس دنیا میں آئے اور اس کے بعد وہ جن چیلنجز کا سامنا کرتا ہے، دوسری طرف وہ اس کے پیرنٹس جن چیلنجز کا سامنا کرتے ہیں، اس سے بہتر ہے کہ اگر اس کی پریونشن میں اگر ہم کوئی اسٹیپ لے سکیں تو وہ ہمیں ضرور لینے چاہیے۔ جو تھیلیسیمیا کی مینجمنٹ ہے، مائنر تھیلیسیمیا کی مینجمنٹ تو سم ٹائمز بڑی آسان ہوتی ہے کہ سمٹمز اتنے مائلڈ ہوتے ہیں کہ پتہ بھی نہیں چلتا۔ سم ٹائمز پیشنٹ ایون اے سمٹومیٹک بھی ہوتا ہے کہ کوئی سمٹم ہوتا ہی نہیں ہے، بٹ ان سم کیسز بڑے مائلڈ ہوتے ہیں سمٹمز اور روٹین لائف انسان اسی طرح کیری کرتا رہتا ہے جیسے ایک انیمک بندہ کرتا ہے۔ لیکن جو میجر تھیلیسیمیا ہے اس میں بلڈ ٹرانسفیوژن، ڈیولپمنٹل پرابلمس، بونز ٹیڑھی ہو جانا، اس طرح کے بے شمار پرابلم ہوتے ہیں، اور ایسے لوگوں کی لائف سپین بھی بہت کم ہوتا ہے، اور یہ یوزلی ارلی ٹینز میں یا لیٹ ٹینز میں اگر یہ پراپر بلڈ ٹرانسفیوژن کے ساتھ چلتے بھی رہیں پھر بھی ان کی زندگی جو ہے وہ اس سے آگے چلنا مشکل ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے ایسے کیسز کو اوائڈ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ شادی سے پہلے اس چیز کی اسکریننگ کروا لی جائے کہ پارٹنرز دونوں کہیں تھیلیسیمیا، مائنر تھیلیسیمیا کے یا اے سمٹومیٹک تھیلیسیمیا کے پیشنٹ تو نہیں ہیں۔ اب دوسری طرف کہ تھیلیسیمیا کے آلریڈی پیشنٹ موجود تو ہیں اس دنیا میں جن کو بلڈ ٹرانسفیوژن کی بھی ضرورت ہے، تو اس کے لیے بینگ پارٹ آف دس سوسائٹی ہماری رسپانسبلٹی ہے کہ ہم بلڈ ڈونیشن کو پروموٹ کریں۔ جو لوگ ہیلدی ہیں، جو بلڈ جن کی کسی قسم کی کوئی ان کو پرابلم نہیں ہے، خود انیمک نہیں ہے یا ان کو بلڈ سے ریلیٹڈ کسی قسم کا کوئی ایشو نہیں ہے، ہیلدی ہیں، تو وہ صدقہ جاریہ کے طور پہ آپ بلڈ ڈونیٹ کریں ان اداروں کو جو اسپیشلی تھیلیسیمیا کو ڈیل کر رہے ہیں۔ پاکستان میں ایسے بہت سارے ادارے ہیں اور وہاں پر چونکہ کنٹینیوسلی بلڈ کی ضرورت پڑتی رہتی ہے، تو آپ لوگوں کے بلڈ ڈونیشن کی وجہ سے ہی لوگوں کی وہاں پر زندگیاں چل رہی ہیں۔ تو اس لیے بلڈ ڈونیشن اور بلڈ ڈونیشن جو ہے وہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کے بارے میں بڑا لوگ محسوس کرتے ہیں کہ اگر ہم بلڈ ڈونیٹ کریں گے تو ہم کمزور ہو جائیں گے، ہمارے اندر بلڈ کم ہو جائے گا۔ ایسا نہیں ہے، یہ قدرت کا میکانزم ہے کہ اگر آپ بلڈ ڈونیٹ کریں گے تو وہ 45 ڈیز بعد بلڈ جو ہے وہ آپ کا ریپلیس ہو جاتا ہے، ریپلینش ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے یہ خدشہ اپنے دل سے نکال دیں کہ اگر آپ بلڈ دیں گے تو آپ کمزور ہو جائیں گی یا آپ میں بلڈ کی کمی ہو جائے گی۔ اگر آپ ایک ہیلدی انڈیویجول ہیں اور آپ میں اور کسی قسم کا دوسرا انڈر لائن پرابلم نہیں ہے تو آپ بلڈ ڈونیٹ کریں، تو کچھ عرصے بعد 45 ڈیز بعد وہ بلڈ دوبارہ اپنی اتنی ہی کوانٹٹی میں پروڈیوس ہو جائے گا۔ آپ صرف اچھی اور ہیلدی
ڈائٹ لیں. تو اس لیے جن لوگوں کو آپ کی اور آپ کے بلڈ کی ضرورت ہے ان لوگوں کے ساتھ تعاون کریں, ان اداروں کے ساتھ تعاون کریں جو اس چیز کے اوپر کام کر رہے ہیں, اور لوگوں کی زندگیاں بچانے میں اور لوگوں کو اس طرح کی ڈیزیزز سے پریونشن اور مینجمنٹ کے سلسلے میں لوگوں کی ہیلپ کریں. پریونشن کے لیے میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ اسکریننگ از سو امپورٹنٹ بیفور میرج, اور کم سے کم جو ہے وہ کزن میرجز کے کلچر کو پروموٹ کیا جائے. اور یہ اسی لیے یہ ڈیزیزز پاکستان انڈیا میں زیادہ ہیں کیونکہ یہاں پر کزن میرجز کا ٹرینڈ زیادہ ہے, جبکہ ایشین کنٹریز یورپین کنٹریز میں تو کرسچینٹی میں تو کزن میرجز کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے. تو یہ میڈیکل اویئرنیس کا آج میرا ٹاپک تھا. اس کے علاوہ آپ کن ٹاپکس کے اوپر سننا چاہتے ہیں پلیز comment below and keep watching my videos, keep spreading for awareness. Thank you.